السلام علیکم ناظرین، ایلیمنٹری اسکول میں تعینات ایجوکیٹر میں آج مستقل ہونے کے تقررنامے تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی ممبر قومی اسمبلی میجر ریٹائر طاہر صادق صاحب تھے۔ یہ سارے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں جی، آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور یہ پہنچے ہیں جی میجر طاہر صادق صاحب، اور ملک فتح خان صاحب اور ملک محسن عباس صاحب انہیں بکیز پیش کر رہے ہیں۔ باقی جو افسران ہیں محکمہ ایجوکیشن کے، وہ انہیں شیک ہینڈ کر رہے ہیں اور ویلکم کر رہے ہیں جی۔ یہ تقریب گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول اٹک میں منعقد ہوئی ہے۔ یہ ملک اکرم صاحب بھی ساتھ ہیں جی، نظر آ رہے ہیں۔ یہ سارے جو ہیں اساتذہ ہیں اور باڈی کے ممبران بھی ہیں جو ان کی تنظیم ہے، میجر صاحب کو ویلکم کر رہے ہیں جی پائلٹ اسکول پہنچنے پر۔ ایک تقریب بھی یہاں منعقد ہوئی ہے جس سے ملک فتح خان صاحب نے خطاب کیا ہے، ملک محسن عباس صاحب نے خطاب کیا ہے اور میجر طاہر صادق صاحب نے خطاب کیا ہے۔ اس کی ایک رپورٹ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ جو اندر کمرے میں داخل ہوئی ہیں اور سارے اساتذہ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا ہے۔ یہ آپ کو تقریب ایک جو ہوئی ہے اس کی ایک رپورٹ آپ کو دکھاتا ہوں جی۔ توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ لوگ کہتے ہیں سایہ پر بیک اپ کرنا تھا، لوگ کہتے ہیں سایہ پر بیک اپ کرنا تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں پر میرا سایہ تیرا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے امیر عثمان۔ محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے، جو سن لے نعت ان کی تو چمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، ثنا ہے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا یہاں پر پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن ضلع اٹک اور پرائمری ایلیمنٹری ٹیچرز ایسوسی ایشن پیٹا، ان کے تمام کارکنان کا، ان کے صدور کا، جنہوں نے آج کی یہ تقریب منعقد کی۔ اب میں خطبہ استقبالیہ کے لیے انتہائی ادب سے ملتمس ہوں جناب ملک فتح خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں نے ایک لفظ سر سید کا استعمال کیا ہے، اس کی وجہ کہ میجر صاحب نے اپنے دور اقتدار میں، چاہے وہ ضلع ناظم رہے، اس دور سے لے کر میں صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ اتنی اپ گریڈیشن کی، اتنی اسٹیبلشمنٹ ادارے کیے کہ الحمدللہ ضلع اٹک کے بچے اور بچیاں اپنی دہلیز پر تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ ضلع اٹک کے بچے اور بچیاں تعلیم کی زیور سے ہی نہیں آراستہ ہو رہے
کہ میرے یہ نوجوان ان اداروں کی اپگریڈیشن اور اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر میرے خیال میں پنجاب کی تاریخ میں اتنے ادارے نہیں بنے جتنے میجر صاحب کی کاوش سے یہ ادارے بنے ہیں. اور صرف ادارے ہی نہیں بنے بلکہ وہاں پر پوسٹیں بھی اتنی اپ گریڈ ہوئی ہیں, وہاں پر پوسٹیں بھی اتنی کریٹ انہوں نے کرائی ہیں کہ میرے ضلع اٹک کے اندر سب سے زیادہ ایجوکیٹر اسی کا مرہون منت ہے. جو بھی ریکویسٹ کی جاتی تھی کہ فلاں پر ادارہ دیا جائے, یونیورسٹی دی جائے, سکول دیا جائے, تو میجر صاحب نے کہا کہ یہ بن گیا ہے. ہم سوچتے تھے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے, گورنمنٹ کی فیزیبلٹی, لیکن میجر صاحب نے اس ناممکن کو ممکن بنا کر دکھا دیا. اس وجہ سے یہ سر سید کہلانے کے حقدار ہیں. جھنڈ کی میں بات کروں تو وہاں پر ایک ٹوٹل 2 کنال 3 کنال کی جگہ تھی, وہاں پر میرے سامنے ہائی اسکول اپ گریڈ کر دیا. تھوڑی سی جگہ ہے لیکن آج ان کی شفقت ہے کہ جھنڈ کے اندر, میں صرف جو میرے نوٹس میں ہے, تو جھنڈ کے اندر ایک سکول جو ان کی وکاوت سے ممکن ہوا, جو ناممکن کو ممکن بنایا. تو یہی صورتحال پورے ضلع کے اندر ان کی کاوشوں کی وجہ سے, اور سب سے زیادہ ایجوکیٹر کی تعداد بھی میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے ضلع اٹک کی بن رہی ہے. جب سے میں آیا ہوں میری پرائرٹی رہی ہے کہ میں اپنے دوستوں کی, میں اپنی ٹیچر کمیونٹی کے جائز معاملات کو دوسرے سے تیسرے دن تک نہ جانے دوں. جو ہی میں نے 4 سنبھالا تو یہ میرے ان 2018 کے کنٹریکٹیز کی, جو 2014 کی ریکروٹمنٹ پالیسی اور رول اور ایکٹ کے تحت اپوائنٹمنٹ اور یہ ریگولائزیشن عمل میں آ رہی ہے, ان کا ٹینیور یہ مختلف مراحل میں اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. ایون دین کے 29 جنوری 19 تک آخری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے 31 تاریخ کو میں نے یہ آرڈر اس پوزیشن پہ پہنچ گیا کہ آتے ہی میں نے کمیٹیاں بنا دی. کمیٹیاں بناتے ہوئے تحصیل لیول پر, ڈسٹرکٹ لیول پر کمیٹیاں بنائیں, پھر ان کی سکروٹنی کی. یہ جو پروسیس عمل میں آیا اور یہ بھی کاوش رہی کہ میرا جو 29 تاریخ تک جو دوست بھرتی ہوا ہے یا جہاں پر آیا ہے اس مراحل میں, تاکہ اس کو بھی شامل کر دوں. تو 31 تاریخ کو یہ میں نے ممکن بنا دیا اور میجر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ میجر صاحب کی کاوشوں کی بنیاد پر ایجوکیٹر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے, جو اتنی بڑی تعداد ضلع اٹک کے اندر ہے, تو میں ضلع اٹک کے سر سید کے ہاتھوں اپنے دوستوں کو یہ ریگولر آرڈر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرا. میں درخواست کروں گا اپنی اس ٹیچر کمیونٹی سے کہ جہاں پر اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں, باعزت روزگار ہم لینے کے قابل ہو چکے ہیں, تو یہ ہم پر کچھ فرض بھی عائد ہوتا ہے, یہ ہماری کچھ ڈیوٹی بھی ہے کہ ہم اپنی نسل کو اس لگن سے, اس جذبے سے ان کی تعمیر کریں کہ وہ اس ملک کے بہترین شہری, بہترین فرد, بہترین مسلمان ثابت ہو سکیں. تو ہم اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں اور اپنے رزق کو حلال کر سکیں. اتنی محنت کریں اپنے بجائے اس کے کہ کوئی ہمیں کہے. یہ ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو ہماری ڈیوٹی ہے, جو ہم پر فرض عائد ہے, ہم وہ اپنا فرض ادا کر سکیں اور اپنے رزق کو حلال کر سکیں. غریبوں کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں, جن بچوں کی وجہ سے ہمارا وجود ہے, ان کے ساتھ اتنی محنت کریں کہ وہ اس ملک کے اس بہترین شہری اور بہترین مسلمان ثابت ہو سکیں. میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج اپنی سروس کا آغاز کر رہے ہیں, ریگولر سروس کا آغاز کر رہے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو پیغمبری پیشہ سے ہم لوگ وابستہ ہیں, انشاءاللہ آپ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے, اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے. اور اس سارے پروسیس کے اندر میں آپ کو آج یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ملک فتح خان صاحب نے فرداً ایک ایک کیس ڈسکس کر کے, اور جس طرح انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ یہ ان کی پہلے دن سے پرائرٹی رہی ہے کہ
یہ جو ریگولر آرڈرز ہیں ہم پر وقت جاری کر سکیں. اس میں ان کی کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ان کی بہت محنت ہے اور انہوں نے ساری یونینز کو ایک کارڈ پہ لیا. ہمیشہ سے ان کا اساتذہ کے مفاد کے لیے انہوں نے کام کیا ہے اور بر وقت آرڈر جاری کرنے میں یہ کامیاب ہوئے ہیں، جس پہ یہ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور آج اس موقع کی توسط سے میجر طاہر صادق صاحب کی قربانیاں تعلیم کے لیے، ان کی محنتیں کاوشیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. میں سر آج ایک اور مسئلے پہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت سر اساتذہ کمیونٹی کا ایک میجر ایشو ہے اٹک کے اندر، کہ ہمارے سی او آفس کی سر تبدیلی کی باتیں چل رہی ہیں جو کسی صورت بھی ہمیں قبول نہیں ہے. اور اس سے سر بالخصوص ہماری جو فیمیل اساتذہ ہیں ان کی پریشانیاں، ان کی مشکلات میں بے جا اضافہ ہوگا. تو سر یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایشو کو آپ لازمی ایڈریس بھی کریں اور اسے اپنے اسپیشل دیکھیں بھی. اور ہمیں نہ صرف سر ہمیں یہ ایجوکیشن آفس اپنی جگہ پہ چاہیے، بلکہ ہم تو آپ سے یہ آج ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ڈپٹی ڈی او فیمیل اٹک کا آفس ہے اس کے لیے بھی ہمیں 2-4 کمرے ملیں تاکہ ہماری جو فیمیل اساتذہ ہیں وہ ایک ہی جگہ پر اپنے سارے معاملات دیکھ سکیں. ہمارے سارے آفیسز اکٹھے ہونے چاہیے. یہاں سے ہمیں اکاؤنٹ آفس ہر ایک چیز ہمیں واکنگ ڈسٹنس پہ ہے، جس سے ہماری ماؤں بہنوں کا سر کافی سارا ٹائم بھی بچے گا اور ان کے سارے معاملات ایک چھت کے نیچے حل ہو سکیں گے. میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں جناب میجر طاہر صادق صاحب کا کہ انہوں نے اپنی انتہائی مصروفیت کے باوجود ہمیں، ہمارے اس ادارے کو، ہمارے ڈپارٹمنٹ کو اور اپنے اساتذہ کرام کو مایوس نہیں کیا. وہ تشریف لے آئے. ان کی تشریف آوری سے ہماری یہ تقریب کو 4 چاند لگ گئے. ایلیمنٹری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جناب ملک فتح خان صاحب جب سے تشریف لائے ہیں تو اس کی ایکٹیویٹی، اس ایجوکیشن آفس کے جو عملہ ہے ان کی محنت اور ملک فتح خان صاحب کی ساری ٹیم کو میں شاباش دوں گا کہ انہوں نے اساتذہ کرام کے مسائل کو ترجیح دی اور ترجیح بنیادوں پہ لے کے، جس طرح کے ہمارے اس گورنمنٹ کا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا جو منشور ہے، جس طرح کے جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے، جس طرح کے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب بزدار صاحب کا جو ویژن ہے، جو ہم تک ہماری پی ٹی آئی ضلع کی قیادت جسے کہ لیڈ کر رہے ہیں جناب میجر طاہر صادق صاحب، ان کی وساطت سے، ان کی رہنمائی سے اور ان کی شفقت سے اور دستگیری سے جس پہ ہم گامزن ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں انتہائی خوش قسمت ہوں کہ میری جو ٹیم ہے ایجوکیشن مینجمنٹ کی، انہوں نے، میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہاں پہ پی ٹی یو کے نمائندے ہوں گے، یہاں پہ یہ ایجوکیٹر ایسوسیشن کے نمائندے ہیں، وقاص خان اور اس کی ٹیم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بہترین انڈرسٹینڈنگ ان ایسوسیشنز کے جو ذمہ داران ہیں اور ہمارے آفیسز کے درمیان اب ہے، تاریخی طور پہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملتی. اور جتنی ترجیح بنیادوں پہ اساتذہ کے معاملات اور مسائل، جس طرح کے ہمیں میجر طاہر صادق صاحب کی ہدایت ہے، ہم اس پہ کاربند اور کار فرما ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ اس دور میں کسی بھی استاد کو، کسی بھی ایجوکیٹر کو، کسی بھی محکمہ تعلیم کے اہلکار کو دفتر آنے کی اور چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اپنے طور پہ میرے جو ایجوکیشن افسران ہیں وہ ان کے مسائل کو لیتے ہیں، اپنی ٹیم کے ذریعے اور اپنے عملے کی مدد کے ذریعے انہیں ہم سکروٹینائز کرتے ہیں اور ود ان نو ٹائم ہم انہیں حل کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میجر صاحب کی تشریف آوری سے ان کے تعلیم کے ساتھ، ہمارے تعلیمی اداروں کے ساتھ، ہمارے اساتذہ کے ساتھ جو ان کی محبت اور پیار ہے، ان کی تشریف آوری اس کا ثبوت ہے. آپ زیادہ محنت سے، زیادہ ڈیڈیکیشن سے، زیادہ تندہی سے اپنے بچوں کا خیال رکھیں گے، ان کی تعلیم و تربیت میں کام کریں گے تاکہ ہمارا ضلع اور ہمارے ضلع کے بچے تعلیمی لحاظ سے زیادہ ترقی کریں. بہت شکریہ آپ کا، ممنون و احسان. رہی جو زندگی میری تو شہر الفت میں، رہی جو زندگی میری تو شہر الفت میں، چراغ بانٹوں گا اور بے حساب بانٹوں گا. دعوت خطاب ہے محسن محکمہ تعلیم اٹک MNA میجر طاہر صادق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے جو انچارج افسران ہیں ان کو، خصوصی طور پہ ملک فتح خان صاحب کو
जिन्होंने ये एक अच्छा एहसन कदम जो उठाया है कि आपको रेगुलराइज करने के हवाले से, इसमें तमाम अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आपके जो डॉक्यूमेंट्स से उनको चेक किया, आपकी वो जो क्वालिफ़िकेशंस को चेक किया गया। मैंने भी इनसे पूछा, चंद ऐसे एजुकेटर रह गए हैं जिन्होंने बीएड मुकम्मल नहीं किया। मैंने इनको कहा जैसे ही वो बीएड मुकम्मल कर लें तो उनको भी अल्लाह के फजल करम से फ़ौरन रेगुलराइज किया जाए। और मुझे इन्होंने बताया कि उनकी तादाद जो है वो मेरा ख्याल है 8 या 10 के करीब इन्होंने मुझे बताई है। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरह इन्होंने आपको कहा कि आप अपनी लगन से अपनी जो आपके पास जो अपना इल्म है इसको आगे बांटें। ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई आपको तनख्वाह मिलती है या आप एजुकेटर भर्ती हुए, ये अल्लाह ताला की भी खुशनुदी आप हासिल करेंगे। इल्म के लिए आपको ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि चाइना भी जाना पड़े तो आप जाएं। तो लिहाजा ये जो इल्म है इसको आप अपने पास न रखें, आप इसको आगे बच्चों तक पहुंचाएं और इंश्योर करें कि बच्चे इल्म हासिल करें। जो बच्चे आप समझते हैं क्लासेस में कई बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनकी अपटेक जो है वो इतनी तेज़ नहीं होती, तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप बेशक उनको ही थोड़ी एक्स्ट्रा कोचिंग भी करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पे नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो इसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा वो आप और मैं नहीं सोच सकते। तो इसलिए अल्लाह को खुश करने के लिए भी आप बेहतर तरीके से करें। और सिर्फ ये एजुकेशन नहीं, अखलाकियात पे भी बड़ी ज़रूरत है आज इस दौर में कि बच्चों को अखलाकियात की भी तरबियत जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। मैं मोहसिन साहब को भी कहूँगा कि तमाम स्कूल जो हमारे हायर सेकेंडरी से लेकर प्राइमरी तक हैं, इसमें थोड़ा सा कोई 10-15 मिनट की ये ज़रूर कोचिंग रखें कि अखलाकियात पे लोगों को, बच्चों को जो है वो लेक्चर दिया जाए, उनको बताया जाए कि भाई आपने अपनी ज़िंदगी अच्छे मुसलमान बनकर किस तरह गुजारनी है। हर वक्त ताउन आपके साथ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ है। ये ज़िला जो है ये मेरा अपना ज़िला है, इसके लिए जो कुछ भी मैं कर सकूं मेरे लिए उससे बड़ी खुशी कोई भी नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो एजुकेशन या यूनिवर्सिटी बनी हुई है उसकी बदौलत लोग पहले लाहौर या दूर अफ्तादा इलाकों में जाते थे ये बीएड करने के लिए, एमएड करने के लिए, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये फैसिलिटी मौजूद है। और हर साल बच्चे फारग होकर आके उनको जॉब्स भी मिल रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है ये आपके लिए, इसके ऊपर पूरी तरीके से इससे आपको इस्तेफादा करना चाहिए। और मैं यकीन करता हूँ कि इंशाल्लाह आपके ताउन से ज़िले के जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इसमें काफ़ी बेहतरी इंशाल्लाह आएगी और आप लगन से काम करेंगे। और आपको मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। वो ले आओ फिर इम्प्लीमेंट कराइए कि हाँ ले आओ मेरी बात कराइएगा क्या नहीं साहब। एक कंटेम्प्ट मूव करें और दूसरा मुझे भी दें। मैं फिर उनको बताता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट से भी गवर्नमेंट हार चुकी है और आपके हक में हो गया तो फिर तो बात ख़त्म हो गई है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में वो एक तो कंटेम्प्ट का भी डाले और दूसरा ये है कि मैं भी उसकी लेवल पे कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी। तकरीब के इख्तिताम पर मेंबर कौमी असम्बली मेजर रिटायर्ड तैयर सादिक साहब ने एजुकेटर में मुस्तकिल होने के तकर्रनामे तकसीम किए। इस वक्त मौजूद हैं, साथ उनके मलक मोहसिन अब्बास साहब और मलक फ़तह ख़ान साहब, सैयद तकी शाह साहब और मेजर साहब तकर्रनामे तकसीम कर रहे हैं जी असातिज़ा में। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।